بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فجر کی نماز پڑھنے سے چہرے پر رونق رہتی ہے، چہرہ نور و نور رہتا ہے۔ اگر نظر کی کمزوری ہو تو صبح سویرے اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، نظر کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو کلمہ شریف پڑھ کر سویا کرو، خواب نہیں آئیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا اور پانی پینا، آخر میں الحمدللہ کہنا، جسم میں کسی قسم کی بیماری نہیں لگتی۔ میٹھی چیز کھانے کے بعد فوری طور پر پانی پینے سے دانتوں میں کیڑا جلدی لگ جاتا ہے اور دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے گھر کے تمام بلب بند کر کے سونا چاہیے۔ کھانے کے بعد دانتوں میں لکڑی کا تنکا ضرور مار لیا کریں، ذرات جمع نہیں ہوتے۔ نمکین پانی سے کول کیا کریں، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ ایک ہفتے میں مچھلی کا گوشت ضرور کھایا کرو، سنت نبوی ہے۔ اگر کامیابی نہ مل رہی ہو تو مغربی نماز باجماعت ادا کیا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے چہرے پر داغ دھبے اور جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ شام کے وقت کڑوی چیزیں کھانے والے کو کبھی بیماریاں نہیں گھیرتی۔ نمکین پانی سے چہرہ دھویا کریں، چہرے کے داغ دھبے اور دانے چند منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سالن کے اندر کالی مرچ کا استعمال کیا کریں۔ صبح بیدار ہونے سے پہلے کلمہ شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اور روزانہ مسواک کرنے والے کے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد فوری طور پر آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کھانے کے بعد پانی ہرگز بھی نہیں پینا چاہیے، جسم میں بیماریاں داخل ہو جاتی ہیں۔ رات کو درخت کے نیچے نہیں سونا چاہیے، اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اپنی طاقت کو بحال رکھنے کے لیے ہفتے میں ایک بار بکرے کا گوشت کھا لیا کریں، بارایلر کے گوشت سے پرہیز کیا کریں۔ اگر بچہ روتا ہو تو اول اور آخر درود شریف سورۃ فاتحہ 7 بار پڑھ کر بچے کو دم کر دیں، بچہ رونا بند کر دے گا اور سکون کی نیند سوئے گا۔ سردیوں میں شام کے وقت نہانے سے پرہیز کریں، ورنہ جوڑوں کے درد میں یا نمونیا ہو جائے گا۔ اس خشک سردی سے بچیں، خشک سردی انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ صبح سویرے نہا لیا کریں، صحت اچھی رہتی ہے۔ سردیوں میں رات کو سونے سے پہلے اپنے سر کو اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ انڈا ابال کر کھایا کریں، انڈے کی زردی زیادہ تر کھائیں، سردی محسوس نہیں ہوگی اور سردی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین کرام، گائے کا دودھ ابال کر اور اس میں سونف ڈال کر پی لیں، کینسر جیسی بیماری کبھی نہیں قریب آئے گی۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو الائچی کھایا کریں، الائچی منہ کی بدبو کو ختم کر دیتی ہے۔ جتنا صبر کرو گے بہت زیادہ دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بھی صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا۔ پریشانی کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں، پریشانی کافی حد تک حل ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا پسند نہ ہو تو نہ کھائیں، لیکن کھانے میں عیب نہ نکالیں، یہ رزق ہے۔ رزق میں عیب نکالنا اللہ تعالیٰ رزق کو کم کر دیتا ہے اور تنگی آ جاتی ہے۔ اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو مکھی کو ڈبو کر وہ چیز کھا لیں یا پی لیں، شفا ہوگی، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں شفا اور ایک پر میں بیماری ہوتی ہے۔ رات میں ایک لمحہ وہ بھی ہوتا ہے جب سارے سو رہے ہوتے ہیں،
اور ایک انسان اور اللہ کے درمیان رابطہ قائم ہوتا ہے، وہ لمحہ ہوتا ہے تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھ لینے سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پی لیا کریں، کیونکہ بکری کا دودھ پینے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی بلکہ یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی بھی پھل کھائیں تو اس کے اوپر پانی نہ پئیں، معدہ تیزابیت بنانا شروع کر دیتا ہے جس سے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوری طور پر کوئی بھی پھل مت کھائیں، اس سے کافی حد تک انسان کو تکالیف ہوتی ہے۔ آنکھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما رات کو سونے سے پہلے ڈال لیا کرو، آنکھوں کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بار بار آزمائے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک آزمانا ہوتا ہے۔ ہر آزمائش میں سے صبر سے کام لیا کریں، صبر سے کام لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ چاہے کم پیا کریں تو بھوک زیادہ لگے گی، اس کی جگہ پانی زیادہ پیا کریں، زیادہ بھوک لگے گی۔ جوڑوں میں درد ہو یا گھٹنوں میں درد، ادرک کا پانی ابال کر اس کو پی لیں اور روزانہ نہار منہ ادرک کے ٹکڑے کو منہ میں رکھ کر چبا لیا کریں۔ گھٹنوں اور جوڑوں کا درد کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے پر خوبصورتی برقرار رکھنی ہے تو چہرے پر روزانہ بھینس کے دودھ کی جھاگ کو مل لیں، اس سے بھی چہرہ چمک جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر دہی کا استعمال کیا جائے، چہرے کا مساج دہی سے کیا جائے تو چہرہ چمک اٹھے گا اور چہرے پر رونق آ جائے گی۔ ناظرین کرام، جس گھر میں پرندوں کو ڈالنے کے لیے پانی دانہ نہیں ہوتا اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی آ جاتی ہے، اور جس گھر میں ان کو ڈالنے کے لیے پانی دانہ ہوتا ہے رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ رزق کی تنگی جب بھی محسوس کرنے لگو تو صدقہ دیا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ دے دیا کرو، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اگر بال زیادہ گرتے ہوں یا بال کمزور ہوں تو روزانہ نہایا کرو، بال آہستہ آہستہ مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور بالوں میں سرسوں کا تیل اور زیتون کا تیل سے مالش کیا کریں، بال مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ روزانہ نہاتے ہیں ان کو بیماریاں کم لگتی ہیں اور وہ صحت مند تندرست رہتے ہیں۔ جب بھی نہائیں نمکین پانی سے نہائیں، جسم کی وہ تمام بیماریاں جو باہر محسوس ہوتی ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ جسم پر خشخاش کے دانے نکلنا شروع ہو جائیں تو باہر نکلنے سے پرہیز کریں اور کالے کپڑوں سے بھی پرہیز کریں، ورنہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اگر پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی تو اپنے سے کام لوگوں کو دیکھیں، پریشانی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ خوش رہنے سے زندگی کے 10 سال بڑھ جاتے ہیں، اور ہمیشہ جوان رہنا ہے تو زندگی میں خوش رہا کریں۔ جو لوگ زندگی میں پریشان اور ناراض سے رہتے ہیں وہ جلدی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ ضرور پڑھ لیں۔ کوئی بھی بیماری جسم میں داخل ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر، ان باتوں پر عمل کریں۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ کا